زوبیہ اتنا کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ شادل جانتا تھا کہ زوبیہ اس سے خفا ہے، لیکن اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اگر اس وقت اس نے زوبیہ کو منانے کی کوشش کی تو وہ مزید بگڑ جائے گی۔ اس لیے یہ مسئلہ بات کے لیے اٹھا رکھا اور سب کو خوشخبری سنانے چل دیا۔ اوان پیلس نے زوبیہ کے ماں بننے کی خوشخبری پر کسی تہوار سے زیادہ خوشیاں منائی تھیں۔ مٹھائیاں تقسیم ہوئیں، غریبوں میں کپڑے اور کھانا تقسیم کیا گیا، یہاں تک کہ نوکروں کو 1 مہینے کی مزید تنخواہ دے دی گئی۔ زوبیہ کو ڈھیروں دعائیں ملیں۔ سفینہ نے یہ خبر سنی تو تمام گلے شکوے بھول کر زوبیہ کو گلے سے لگا لیا۔ پھر کسی نے اس کی بلائیں لی، کسی نے سہاگ کی سلامتی کی دعائیں دیں اور کوئی اسے اس کے بچے کی صحت کے لیے احتیاطی تدابیر بتانے لگا۔ بہرحال سب اپنے اپنے انداز میں خوشی کا اظہار کر رہے تھے، جبکہ زوبیہ سب کو خوش کرنے کے لیے ان کی تمام گفتگو توجہ سے سننے کا اشارہ کر دیتی تھی، ورنہ اس کا دھیان یہاں ہرگز نہ تھا۔ وہ تو بس یہی سوچ رہی تھی کہ جس کی ماں شادل کی زندگی میں کوئی مقام نہیں رکھتی، وہ خود شادل کے لیے اتنا اہم ہو سکتا ہے۔ ڈائننگ ٹیبل پر پہلی بار شادل کی پوری توجہ اس پر تھی۔ آج پہلی بار وہ چیزیں اٹھا کر دے رہا تھا تاکہ اسے تکلیف نہ ہو۔ زوبیہ کو خوشی ہوئی۔ چلو شادل، تم ایک اچھے شوہر نہ بن سکے، البتہ مجھے تم میں ایک اچھا باپ ضرور دکھائی دے رہا ہے، زوبیہ نے دل ہی دل میں کہا اور ناشتے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ عباد اتنا بڑا فیصلہ کر کے بڑے پرسکون انداز میں سو رہا تھا جیسے اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہو، مگر زویا تمام رات جاگتی رہی۔ نہ جانے کیوں اسے لگ رہا تھا کہ ایک اور آزمائش اس کی زندگی میں آنے والی ہے۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ ابھی ایک دم سے تیز ہوا کا جھونکا آئے گا اور سب کچھ بکھیر کر رکھ دے گا، وہ اس کے اور عباد کے درمیان کا رشتہ اور شاید خود اس کی ذات کو بھی۔ زویا نماز سے فارغ ہو کر کچن کی طرف چلی آئی اور ناشتے کی تیاری کرنے لگی۔ پتہ نہیں جب عبیرہ آ جائے گی تو عباد کو میرے ہاتھ کا ناشتہ بھی اچھا لگے گا یا نہیں، ایک سہما سا خیال چپکے سے زویا کے دل کے کسی کونے میں آ کر بیٹھ گیا۔ نہیں، عباد مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ وہ کبھی میرے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتے، وہ کبھی ہم دونوں کی محبت پر کسی اور کی محبت کو حاوی نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ میری محبت ان کی زندگی ہے۔ آج تک کسی انسان نے اپنی محبت سے زیادہ جگہ کسی اور جذبے کو نہیں دی، اور بھلا زندگی سے زیادہ اہم اس دنیا میں کیا شے ہو سکتی ہے؟ وہ خود کو عباد کی محبت کا یقین دلاتے دلاتے بھول گئی تھی کہ دلیلوں سے خود کو قائل کر لینے کے بعد جو یقین وجود میں آتا ہے وہ نہایت کھوکھلا ہوتا ہے۔ وہ یقین تیز ہوا میں رکھا ہوا دیا ہوتا ہے جس کی لو زیادہ دیر تک اپنے وجود کے بچاؤ کے لیے ہوا سے لڑ نہیں سکتی۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی، مگر ہاتھ مسلسل انڈا پھینٹنے میں مصروف تھے۔ تبھی کرن اٹھ کر کمرے سے باہر آئی، صحن کے آخری سرے پر لگے بیسن کے سامنے جا جھکی ہوئی اور نل کھول کر بے تحاشا پانی منہ پر ڈالا، کلی کیے اور تار پر لٹکا تولیہ اتار کر چہرہ رگڑتی ہوئی کچن کے سامنے آ کھڑی۔ زویا کو یوں بے دہانی میں انڈا پھینٹتے دیکھا تو اندر چلی آئی۔ بھابھی، اس نے دھیرے سے پکارا۔ زویا نے بے حد چونک کر اسے دیکھا، مگر اگلے لمحے جلدی سے مسکراتے ہوئے بولی، کرن، تم اتنی جلدی اٹھ گئی؟ آج تو تمہیں لیٹ جانا تھا نا؟ زویا نے خود کو نارمل ظاہر کرنے کی کوشش کی اور ڈبل روٹی نکال کر پلیٹ میں رکھنے لگی۔ کرن بغور اسے دیکھتی رہی، پھر بڑی نرمی سے بولی، بھابھی آپ ٹھیک ہیں نا؟ تمہیں نہیں لگ رہی کیا؟ زویا اس سے نظریں ملائے ہوئے بولی، جس عورت کا شوہر اس کے ہوتے ہوئے کسی اور کو زندگی میں لانا چاہتا ہو، وہ عورت ٹھیک کیسے ہو سکتی ہے؟ کرن کا دل دکھ رہا تھا۔ وہ ایسا خوشی سے تو نہیں کر رہے، مجبور ہیں۔ زویا نے بات کا بچاؤ کیا تھا۔ شروع میں ہر مرد مجبور ہوتا ہے، لیکن بعد میں جب دوسری بیوی اولاد عطا کر دیتی ہے تو پہلی بیوی کے ہونے کا احساس کرنا پڑتا ہے، وہ احساس جو پہلے خود بخود ہوتا ہے۔ اس محلے میں ایک فہمیدہ باجی ہیں، ان کے شوہر بھی ان سے بے حد محبت کرتے تھے۔ اولاد کی وجہ سے انہوں نے اپنے شوہر کو مجبور کیا کہ وہ دوسری شادی کر لے، اور جب انہوں نے دوسری شادی کر لی تو پہلے تو ان کے درمیان چھوٹی موٹی غلط فہمیاں پیدا ہونے لگیں، پھر آہستہ آہستہ جھگڑوں میں تبدیل ہو گئیں، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ اپنی دوسری بیوی اور بچوں کو لے کر یہ شہر تو کیا ملک چھوڑ گئے، اور فہمیدہ باجی پاگل سی ہو گئیں۔ وہ اب بھی کہتی ہیں کہ وہ شخص آج بھی ان سے محبت کرتا ہے اور ایک نہ ایک دن صرف ان کی محبت کی خاطر لوٹ کر آئے گا،
مگر کاش وہ جان پاتی کہ جانے والے تب لوٹتے ہیں جب پیچھے رہ جانے والوں کے لیے دل میں کوئی احساس سمیٹ کر ساتھ لے جاتے ہیں، لیکن جب وہ احساس ہی مر چکا ہو تو پھر کوئی واپس نہیں لوٹتا۔ کرن کی آنکھوں میں نمی تھی لیکن لہجہ مضبوط تھا۔ زویا اندر ہی اندر کانپ اٹھی تھی، مگر وہ اگلے پل سنبھل کر بولی، عباد ایسے نہیں ہیں، وہ بہت اچھے انسان ہیں، ان کے دل میں میرے لیے جو چاہت ہے اس کا اندازہ تم نہیں لگا سکتی۔ زویا نے مضبوط لہجے میں بات کرنے کی کوشش کی، مگر آواز کی لرزش کرن نے واضح طور پر محسوس کی۔ آپ کی آواز کی لرزش سے ظاہر ہے کہ آپ کو بھی عباد بھائی کی چاہت کا اندازہ اب ہوا ہے۔ کرن کے لہجے میں طنز تھا۔ زویا جلدی سے بولی، تم فہمیدہ بازی کی وجہ سے خواہ مخواہ کے وہموں کو دل میں جگہ دے رہی ہو۔ ہر کوئی اپنے حصے کی خوشی اور غم لاتا ہے، سب کی تقدیر ایک جیسی نہیں ہوتی۔ زویا کو اس گھڑی خود بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کرن کو سمجھا رہی ہے یا خود کو۔ تب کرن بڑی سنجیدگی سے بولی، پتہ نہیں بھابھی، کیوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے تمام عورتوں کی تقدیر نے ایک ہی وقت میں، ایک ہی قلم سے اور ایک ہی روشنائی سے لکھی ہو، بس تحریر کی ترتیب بدل دی ہو۔ اب یہی دیکھیے نا کہ بعض لوگوں کو خوشیاں پہلے ملتی ہیں اور غم بعد میں، کسی کو پانے کے بعد کھونے کا احساس ہوتا ہے اور کوئی تمام عمر اسے کھونے سے خوف زدہ رہتا ہے جو اس کا کبھی تھا ہی نہیں۔ اس لیے میں تو کہہ رہی ہوں کہ سب کچھ سب کی زندگی میں ہوتا ہے، جلد یا بدیر۔ زویا بولی، تم بھی صبح صبح کیا باتیں لے کر بیٹھ گئی؟ چلو میرے ساتھ ناشتہ لگواؤ، ابھی سب کے اٹھنے کا ٹائم ہو رہا ہے، زویا نے عجلت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ کرن جانتی تھی کہ وہ حقیقت سے نگاہیں چرانا چاہتی ہے، سو وہ بھی خاموش ہو گئی۔ میں بھی کیا کروں کرن، میں ایسی بند گلی میں کھڑی ہوں جہاں سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ میں چاہوں یا نہ چاہوں، میں اپنی زندگی کا یہ تماشا دیکھنے پر مجبور ہوں، کیونکہ مجھے سہارا دینے کے لیے میرا کوئی اپنا میرے پاس نہیں، اور عباد نے تو میرے لوٹنے کی کوئی راہ باقی نہیں چھوڑی جس پر چل کر پھر سے کسی اپنے کو پانے کی امید جاگ سکے۔ حقیقت پسند انسان وہ ہوتا ہے جسے اپنی بے بسی کا پوری طرح احساس ہو۔ میں جانتی ہوں کہ میں بہت بے بس اور تنہا ہوں۔ زویا اندر ہی اندر رو رہی تھی، مگر کرن کو اب بھی اس کے چہرے پر سکوت اور ہونٹوں پر خاموشی کی مہر لگی دکھائی دے رہی تھی۔ یونیورسٹی آ کر بھی کرن بیزار تھی۔ صبح سے اب تک اس نے کوئی کلاس نہیں لی تھی۔ بار بار زویا کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا اور اسے ہمدردی بھی ہو رہی تھی، اور اسے زویا پر غصہ بھی آ رہا تھا۔ غصہ اس لیے کہ اس نے عباد کو اتنی آسانی سے دوسری شادی کی اجازت دے دی، کوئی احتجاج نہیں کیا، جس کی وجہ سے عباد اتنا مطمئن تھا۔ پھر اگلے لمحے یہ سوچ کر طرز پہ آتا کہ زویا کی زندگی میں جو ہو چکا ہے اب اسے احتجاج کرنے کا حق بھی کہاں ہے، اور پھر جب عباد نے ہی اسے اتنا بڑا فیصلہ کرتے ہوئے نظر انداز کر دیا تو پھر وہ حق کس سے مانگے؟ یا خدا، زویا کی مشکلات آسان کر دے۔ کرن نے شدت سے دعا کی۔ وہ کینٹین میں تنہا بیٹھی تھی، تبھی سدرا بھی آ گئی۔ میڈم، کیا آج آپ کا کوئی کلاس لینے کا ارادہ نہیں ہے؟ سدرا کرسی گھسیٹ کر ٹیبل کی دوسرے جانب بیٹھ گئی۔ بس ایسے ہی، دل نہیں چاہ رہا۔ کرن کا انداز ٹالنے والا تھا۔ خیریت، دل کو کیا ہوا؟ کہیں کسی میلے وغیرہ میں تو نہیں کھو گیا؟ سدرا نے خوش دلی سے کہا۔ سدرا، پلیز میں مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں، کرن نے اسی انداز میں کہا۔ ارے میری جان، کسی سے دل لگا کر دیکھو، موڈ کیا انسان کی ذات تک بدل جاتی ہے، اور یہ جو محبت ہوتی ہے نا، یہ مذاق نہیں ہوتی، ان زندگی کا سب سے بڑا سچ ہوتی ہے۔ محبت ہی تو ہے جو انسان کو تھام لے، پھر اسے کسی سہارے کی خواہش نہیں رہتی، نہ ضرورت۔ سچ میں محبت انسان کا نصیب بدل دیتی ہے، سدرا نے بڑے جذبے کے عالم میں کہا۔ تب کرن بھڑک اٹھی۔ تم اس محبت کی بات کر رہی ہو جو تم نے سنی اور پڑھی ہے، لیکن مجھ سے اس محبت کے بارے میں پوچھو جو میں نے دیکھی ہے سدرا۔ محبت کا چہرہ بہت سے پرفریب پردوں کے پیچھے چھپا رہتا ہے۔ ہر بار پردہ ہٹنے پر ہم چونک جاتے ہیں، کیونکہ ہر مرتبہ ہمارے سامنے پہلے سے زیادہ بگڑی صورت ہوتی ہے۔ محبت زندگی کا سب سے بدصورت سچ ہے۔ محبت کے بھروسے پر جو سفر کی ابتدا کرتے ہیں، ان کی راہیں تمام عمر میں منزلی رہتی ہیں۔ جن لوگوں کے دلوں میں محبت گھر کر جاتی ہے، وہ تمام عمر قدم قدم پہ بے سہارا ہو جاتے ہیں۔ ان کی راہ میں ہر موڑ پر ایک نئی مشکل کھڑی ملتی ہے۔ کرن کی آنکھوں کے سامنے زویا کا سراپا لہرا گیا تو دکھ کچھ اور سوا ہو گیا۔ یہ ایک رات میں ایسا کیا ہو گیا کہ محبت کے متعلق تمہارا نظریہ ہی بدل گیا؟
سدرا حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی کیونکہ ایک رات میں نے محبت کو اس کے اصلی چہرے کے ساتھ دیکھا ہے۔ کرن کے لہجے میں تلخی تھی۔ مطلب؟ سدرا نے نہ سمجھنے والے انداز میں اسے دیکھا۔ عباد بھائی دوسری شادی کر رہے ہیں، اس نے نم آنکھوں سے سدرا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا؟ سدرا کو جیسے جھٹکا سا لگا۔ ہاں، وہ عباد بھائی جو زویا بھابھی کے لیے ہر آزمائش سے گزرنے کو تیار تھے، آج خود ان کے لیے سب سے بڑی آزمائش بن گئے۔ وہ جو زویا بھابھی کے لیے تمام قانون توڑ سکتے تھے، آج انہوں نے ہی زویا بھابھی کا دل توڑ ڈالا، اور وہ مان بھی جو انہیں عباد بھائی پر تھا۔ کرن بہت دکھی تھی۔ سدرا نے دھیرے سے اس کے ہاتھ کی پشت پر اپنا ہاتھ رکھ دیا کیونکہ اس کے پاس کوئی ایسا حرف تسلی نہیں تھا جو کرن کا دکھ کم کر سکتا۔ رضیہ شام کو اپنی فیملی کے ساتھ زوبیہ کو مبارکباد دینے آئی تھی۔ ہال میں بڑی رونق تھی، اونچے اونچے کہکے گونج رہے تھے۔ ملازمین منہ میٹھا کرانے کے ساتھ ساتھ چائے وغیرہ بھی سرو کر رہے تھے۔ نیلما شراز کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی، جبکہ شراز کی نگاہیں نینا کو تلاش کر رہی تھیں۔ کیوں؟ یہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ کہتے ہیں سامنے والے کے دل کی بات جاننا بہت مشکل کام ہوتا ہے، جبکہ در حقیقت اپنے دل کی بات جاننا، اپنی ذات میں چھپے بھیدوں سے واقف ہونا مشکل ترین ہوتا ہے۔ شراز بھی ایسی ہی کیفیت سے گزر رہا تھا۔ وہ زندگی کے ایسے مقام پر کھڑا تھا جہاں وہ خود سے نہیں کہہ پا رہا تھا کہ اسے اپنی زندگی سے کیا چاہیے۔ اس نے نیلما کو زندگی میں لانے کی خواہش کی تھی جو بڑی آسانی سے پوری ہو گئی تھی، مگر اس خواہش کی تکمیل کے بعد بھی تشنگی باقی تھی۔ اب بھی جیسے بہت کچھ ادھورا تھا، کچھ تھا جو اب تک گرفت میں نہیں آیا تھا مگر چھوٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ عجیب سی کشمکش تھی۔ نیلما جب اس کے سامنے ہوتی تو ایک جامد چپ ہونٹوں پر آ ٹھہرتی، اور نینا جب اس کے سامنے ہوتی تو غیر ارادی طور پر اس سے وہ کچھ کہہ جاتا جو اس نے کہنے کا سوچا بھی نہیں تھا، وہ بھی جو شاید اسے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ نہ جانے وہ اس کے بارے میں کیا سوچ رہی ہوگی۔ نہیں، مجھے اس سے معافی مانگنی چاہیے۔ شراز نے دل ہی دل میں ارادہ کیا اور اٹھ کر ہال سے باہر نکل آیا۔ لان میں آیا تو نینا کچھ نئے پودے لگوا رہی تھی، کچھ کی جگہ تبدیل ہو رہی تھی۔ شراز اس کے پشت پر آن کھڑا، مگر وہ بے خبر یہ ہدایتیں دے رہی تھی۔ مالی وغیرہ بھاگ بھاگ کر کھاد لا رہے تھے، گملوں کو ترتیب سے رکھ رہے تھے جو بطور خاص بابا صاحب نے منگوائے تھے۔ تبھی شراز بے ارادہ بولا، تبدیلی زندگی میں بہت ضروری ہوتی ہے نا؟ نینا چونک کر پلٹی۔ شراز اس کے سامنے تھا۔ پتہ نہیں کیوں پچھلے کچھ دنوں سے جب بھی وہ نینا کو دیکھتا اس کی نگاہوں کی تپش سے نینا کا وجود سلگنے لگتا تھا۔ یوں محسوس ہوتا جیسے اس کا وجود موم سے بنا ہوا ہو اور شراز کی نگاہیں اسے پگلانے کی پوری قدرت رکھتی ہوں۔ آپ لوگ یہ سب جلدی کر لیں، نینا نے کام کرنے والے کو ہدایت دی اور دھیرے دھیرے آگے کی جانب قدم بڑھائے۔ شراز بھی اس کے ہم قدم ہوا۔ تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ شراز نے اس کے سنگ چلتے ہوئے نینا کو متوجہ کیا۔ زندگی میں ضروری صرف وہی ہوتا ہے جسے زندگی میں اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ تبدیلی تبھی آتی ہے جب کوئی تبدیلی کا خواہش مند ہو، اور وہاں آتی ہے جہاں تبدیلی کی گنجائش ہو۔ نینا کا انداز جتانے والا تھا۔ اب بھی دونوں کے قدم مہوئے سفر تھے۔ انسان اپنی زندگی میں تبدیلیاں خود نہیں لاتا، یہ تو قدرتی عمل ہے۔ انسان چاہے یا نہ چاہے، یکسانیت اس کی زندگی کا حصہ نہیں رہ سکتی، کیونکہ ایک انسان کی ذات پر ہر کیفیت اثر انداز ہوتی ہے۔ وہ سدا نہ تو محبت کر سکتا ہے اور نہ ہی نفرت۔ خزاں ہو یا بہار، ہر موسم انسان کی زندگی میں اچھی یا بری تبدیلی ضرور لاتے ہیں۔ اس لیے انسان کی کیفیات بدلیں یا زندگی میں تبدیلیاں آئیں، اس میں انسان کی خواہش اور گنجائش کا عمل دخل نہیں ہوتا۔ ہم خواہ مخواہ کتنے ہی منافق بنیں، سچائیوں سے بھاگ نہیں سکتے۔ شراز نے لفظ منافق پر زور دیا۔ نینا کے قدم ٹھہر گئے۔ آپ کا مطلب ہے کہ میں سچائی سے بھاگ رہی ہوں اور میں منافق ہوں؟ وہ ایک دم غصے میں آ گئی۔ تمہارے نزدیک جس کے دل میں کچھ اور، زبان پہ کچھ اور ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ جو لوگ اپنے دل کی آواز سن کر انسنی کر دیتے ہیں، انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ اور جو لوگ وقت اور حالات کی نظر ان رشتوں کو کر دیں جو زندگی کی حقیقت ہوں، انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ شراز نے گرم نگاہوں سے اسے دیکھا۔ میرے دل سے، میرے دل کی ہر آواز کا رشتہ سعد سے ہے، اور میری زندگی کی سب سے بڑی حقیقت سعد ہے۔ بات کرتے کرتے نہ جانے کیوں نینا کی نگاہیں جھکیں اور آنکھیں نم ہوئیں،
آواز میں اتنی لرزش تھی کہ خود اسے بھی اپنے الفاظ واضح طور پر سنائی نہیں دے رہے تھے۔ اندر سے جیسے اسے کوئی جھٹلا رہا تھا اس کی ہر بات، ہر تعویل کو۔ اتنا کہنے کے باوجود سوال نشان سامنے تھا، جیسے اب بھی بہت کچھ کہنے کو باقی رہ گیا ہو۔ ایک بے بسی، ایک لاچاری تھی۔ وہ بے اختیار دونوں ہاتھ منہ پر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اور یہ انسان کی زندگی کا وہ مقام ہوتا ہے جب محبت مکمل طور پر اسے اپنے دسترس میں لے لیتی ہے اور وہ ہزار کوشش کے باوجود اس کی گرفت سے نکل نہیں پاتا۔ وہ گھبرا کر اندھا دھند بھاگنے لگتا ہے، اور جب تھک کر رکتا ہے تو محبت اس کی راہ میں ہاتھ باندھے کھڑی ہوتی ہے اور انسان کی اس نادانی پر مسکرا رہی ہوتی ہے۔ اس وقت یہ سب نینا کے ساتھ ہو رہا تھا۔ وہ دونوں ٹہلتے ٹہلتے بہت دور آ گئے تھے، اس لیے اس وقت ارد گرد کوئی نہ تھا۔ شہراز نے بے اختیار ہو کر روتی ہوئی نینا کو سنبھالنے کی خاطر اسے شانوں سے تھاما، مگر نینا نے بے دردی سے اس کے ہاتھ جھٹک دیے۔ شہراز کو ذرا سی حیرت بھی نہ ہوئی۔ مجھے تمہاری ہمدردی نہیں چاہیے، میں اتنی کمزور ہرگز نہیں ہوں کہ غیروں کو خود پر ترس کھانے کا موقع دوں۔ وہ گویا جتا رہی تھی کہ اب ان دونوں کے درمیان کوئی تعلق نہیں ہے۔ کسی چیز اور کسی تعلق کو تبھی جتایا جاتا ہے جب وہ ہوتا ہے۔ شہراز کے ہونٹوں پر بڑی مطمئن سی مسکان تھی جس پر نینا سلگ اٹھی۔ شہراز، آپ کو نہیں لگتا کہ آپ بات کرتے کرتے اکثر میرے اور اپنے رشتے کی حد بھول جاتے ہیں کہ کچھ رشتے میں فاصلہ رہنا ضروری ہوتا ہے، ورنہ بہت سے رشتوں کا مقام بدل جاتا ہے۔ یہ بات جتنی جلدی ممکن ہو سمجھ لیں، ورنہ سب کچھ بکھر جائے گا اور یہ میں برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ آپ کو تو پتہ نہیں اپنی زندگی سے کیا چاہیے، لیکن مجھے اپنی زندگی میں جو چاہیے وہ میرے پاس ہے۔ عزت جو مجھے سعد کی وجہ سے ملی، وہ مقام جو فہد کی وجہ سے مجھے سب کی نگاہوں میں موت پر کیے ہوئے ہے، مجھے زندگی سے زیادہ عزیز ہے۔ اس کے سوا مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، اور اگر ان دونوں چیزوں کو کھویا تو میں مر جاؤں گی۔ نینا کی آنکھیں اب بھی برس رہی تھیں۔ شہراز خاموش تھا۔ میری یادیں میری زندگی ہیں، انہیں یادوں میں کسی کو شریک کرنا تو دور، ان پر کسی کی پرچھائی پڑنا بھی امانت میں خیانت کے مترادف ہوتی ہے۔ وہ گویا شہراز کو باور کرا رہی تھی کہ اب اس کی زندگی میں یادوں کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ یادیں زندگی کا حصہ ہوتی ہیں، لیکن زندگی فقط یادوں کے سہارے نہیں گزاری جا سکتی، کیونکہ یادیں ہنسنا سکھاتی ہیں، رلا سکتی ہیں، مگر جب کوئی ڈگمگائے تو بڑھ کر تھامتی نہیں ہیں، کوئی روئے تو بڑھ کر اس کے آنسو نہیں پوچھتی، اندھیرے میں بھٹک جائے تو ہاتھ تھام کر صحیح راستے کا انتخاب نہیں کرتی، بکھرے ہوئے انسان کو سمیٹ نہیں سکتی، کیونکہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت دو لوگوں کا ساتھ ہوتی ہے، اور جیتی جاگتی حقیقت کو نظر انداز کر کے بے جان یادوں کو اہمیت دینا بہادری نہیں بزدلی ہے۔ اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ مزید کہتا، نینا نے اس کی بات قطعی کرتے ہوئے کہا، یہ میری زندگی ہے، اب اسے بہادری سے گزاروں یا بزدلی سے، آپ کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ نینا کے لہجے میں اجنبیت تھی۔ ٹھیک ہے، تو پھر میں بھی دیکھتا ہوں کہ تم کب تک اپنی یادوں کے ساتھ جیتی ہو، کب تک تم فطرت کے تقاضوں کو نظر انداز کر کے اپنے اصولوں کے تحت زندگی گزارتی ہو۔ وہ یہ کہہ کر وہاں رکا نہیں۔ نینا کی نگاہوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ زوبیہ آرام کرنے کے بجائے اپنے کمرے میں آ گئی، لیکن لیٹنے کو جی نہیں چاہا تو صوفے پر بیٹھ کر بے وجہ میگزین کے ورق گردانی کرنے لگی۔ تبھی نینا بھی چلی آئی اور اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے، آنکھیں کیوں لال ہو رہی ہیں؟ لگتا ہے جیسے رو کر آئی ہو۔ خیریت؟ زوبیہ نے سرسری نگاہ میں اس کی کیفیت کو بھانپ لیا۔ شاید اس لیے کہ وہ دونوں کزنز کے علاوہ اچھی سہیلیاں بھی تھیں۔ دونوں نے ایک دوسرے کا ہر دکھ بانٹا تھا۔ بہت کم ایسا ہوا تھا کہ انہیں ایک دوسرے سے کوئی بات چھپانی پڑی تھی۔ وہ شاید یہ تھی انہیں لمحات میں سے ایک لمحہ تھا۔ نہیں، ایسی بات نہیں، شاید آنکھ میں کچھ پڑ گیا ہے، نینا نگاہیں چراتے ہوئے بولی۔ زوبیہ جانتی تھی کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے، مگر اس نے مزید کوئی سوال نہیں کیا۔ چند لمحے دونوں کے درمیان خاموشی حائل رہی، تب نینا بولی، میری چھوڑو، یہ بتاؤ کہ اتنی بڑی خوشخبری ملنے کے بعد بھی تم اداس کیوں ہو؟ پتہ نہیں کیوں نینا، خوشی میرے روم روم میں بس گئی ہے، لیکن پھر بھی مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں خوشی کی تلاش میں اب تک بھٹک رہی ہوں۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود اب بھی بہت کچھ ہے جو ادھورا ہے۔ وہ عجیب سے لہجے میں بولی۔ نینا چونک گئی۔
یہ تم کیا کہہ رہی ہو زوبیہ؟ بھلا کوئی عورت ماں بننے کے بعد بھی ادھوری رہتی ہے؟ بہت سے رشتوں کا ادھورا پن کیا صرف ایک رشتہ پورا کر سکتا ہے؟ زوبیہ نے اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ لیکن تمہاری زندگی میں کوئی رشتہ بھی تو ادھورا نہیں، یہاں تک کہ شادل اور تمہارا رشتہ بھی، ہمارا رشتہ بھی مکمل نہیں۔ وہ تیزی سے نینا کی بات کاٹ کر بولی، کیونکہ ہمارے رشتے میں تشنگی باقی ہے، کیونکہ اس رشتے میں محبت کے سوا سب کچھ ہے، ضرورت، انتقام، نفرت، شکوے اور بہت کچھ۔ ہمارے رشتے میں قربتیں ہیں، لیکن دلوں کے بیچ ایک دیوار ہمیشہ کھڑی رہتی ہے، ایک ایسی دیوار جس کا گرنا تو دور کی بات، اس میں نقب لگانا بھی آسان نہیں، اور میں جانتی ہوں کہ میری عمر گزر جائے گی اور میں اس دیوار میں نقب نہیں لگا پاؤں گی۔ زوبیہ کے لہجے میں ایسا دکھ تھا جو آج سے قبل نینا نے کبھی محسوس نہیں کیا تھا، مگر پھر بھی وہ اس کا حوصلہ بڑھانے کے خاطر بولی، زوبیہ سب ٹھیک ہو جائے گا، تم ہمت رکھو، رشتوں میں اتار چڑھاؤ تو آتے ہی رہتے ہیں، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ انسان مایوس ہو کر بیٹھ جائے۔ اس مرتبہ زوبیہ مسکرا کر خاموش ہو گئی، لیکن اس کی مسکراہٹ میں جو کرب تھا نینا کو گھائل کر گیا۔ اب تو اس میں مزید کچھ کہنے کی ہمت نہ رہی تھی۔ عباد کے ہاں کرنے کی دیر تھی۔ صادقہ نے ذرا سی تاخیر کیے بنا ڈھیروں کی خریداری کی، مٹھائیوں کا آرڈر دیا، اور امیرہ کو خوشخبری کے 2 دن بعد وہ عبیرہ کی رسم کرنے آ رہی تھیں۔ وہ تو نہال ہی ہو گئی، اور عبیرہ کو یوں لگا کہ جیسے اس کے نام لاٹری نکل آئی ہو۔ صادقہ 2 بہت مہنگے جوڑے اور ایک سونے کا سیٹ بیڈ پر رکھے بڑی چاہت سے انہیں دیکھ رہی تھی، اور کمال احمد سے رائے بھی مانگ رہی تھی۔ کمال احمد خاموشی سے کرسی پر بیٹھے انہیں دیکھ رہے تھے۔ آپ نے بتایا نہیں یہ سب آپ کو کیسا لگا؟ صادقہ اس کی رائے جاننے کو بضد تھی۔ صادقہ بیگم، یہ سب کرنا ضروری ہے کیا؟ کمال احمد قدرے ناگواری سے گویا ہوئے۔ آپ کی اس بات کا کیا مطلب ہے؟ اب بیٹے کی خوشیاں منانے کے لیے بھی ضروری اور غیر ضروری کو مد نظر رکھنا پڑے گا؟ صادقہ خفا ہو کر بولی۔ تب وہ بڑی نرمی سے بولے، صادقہ بیگم، آپ شاید بھول رہی ہیں یہ آپ کے بیٹے کی دوسری شادی ہے۔ ہاں تو پہلی شادی بھی کوئی شادی تھی؟ عباد کے سر پر صحرا تک نہیں سجا، بارات گئی نہ رسم و رواج کے ساتھ دلہن بیاہ کر لائے۔ کیا شادیاں ایسے ہوتی ہیں؟ پھر بھی کمال صاحب، میں نے صرف آپ کے کہنے پر سب کچھ بھول کر وقت کے ساتھ سمجھوتا کیا، کبھی اپنے ارمان پورے نہ ہونے کا شکوہ نہیں کیا، اور اب جب قسمت سے مجھے ایک اور موقع ملا ہے تو آپ چاہتے ہیں میں اب بھی اپنی خوشی پوری نہ کروں؟ صادقہ خفا تھی۔ صادقہ بیگم، آپ کو اس بات کا احساس بھی ہے کہ آپ کی یہ خوشیاں، یہ ارمان زویا کو پل پل کی موت دے رہے ہیں؟ وہ ہر لمحہ ایک ناقابل بیان اذیت سے گزر رہی ہے۔ پہلے یہ ستم کیا کم ہے کہ اس کا شوہر اس کے ہوتے ہوئے کسی اور کو اپنی زندگی میں شریک کر رہا ہے، رہی صحیح کسر آپ پوری کر رہی ہیں۔ کمال احمد اس کے لیے دکھی تھے۔ کمال صاحب، سب چیزوں کا خیال مجھے بھی ہے، اتنی بے حس نہیں ہوں جتنا آپ لوگوں نے مجھے سمجھ لیا ہے، لیکن آپ لوگوں کو اس بات کا احساس کیوں نہیں کہ عباد کی دوسری شادی صحیح مگر عبیرہ کی تو پہلی شادی ہے۔ اگر اس کی شادی سادگی سے ہوگی تو لوگ کیا کہیں گے؟ اور امینہ کی ایک ہی تو بیٹی ہے جس کی شادی کے لیے اس نے دن رات خواب دیکھے ہیں۔ آپ لوگوں کے نزدیک اس کے خوابوں کی کوئی تعبیر نہیں؟ صادقہ بیگم نے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ کمال احمد جواباً خاموش رہے اور اٹھ کر باہر آ گئے۔ زویا کچن میں بیٹھی آٹا گوندھ رہی تھی، چہرے پر گہری اداسی اور آنکھوں میں خالی پن سا تھا، اور تن پر ملگجے سے کپڑے۔ وہ کچن میں چلے آئے اور بڑے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ زوبیہ نے پلکیں اٹھا کر خالی خالی نگاہوں سے کمال احمد کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں کا ادھورا پن انہیں تڑپا گیا۔ وہ قدر نرمی سے گویا ہوئے، میں جانتا ہوں کہ تمہارے ساتھ ظلم کر رہا ہوں، پھر بھی کچھ نہیں کر سکتا، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ کمال احمد کے لہجے میں ندامت تھی۔ زویا تڑپ گئی، نہیں ماموں جان، اس میں بھلا آپ کا کیا قصور؟ میری تقدیر ہی میرے ساتھ عجیب و غریب کھیل کھیل رہی ہے۔ زویا بہت افسردہ تھی۔ خدا تمہیں ہمت عطا کرے۔ وہ اتنا کہہ کر چلے گئے اور زویا ضبط کے تمام بندھن توڑ بیٹھی۔ رات وہ لاؤنج میں تنہا بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی، تبھی شادل بھی وہاں آ گیا۔ وہ اس کے قریب صوفے پر آ بیٹھا، مگر زوبیہ متوجہ نہیں ہوئی۔ تب اس نے خود ہی پہل کی، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آج صبح صبح مجھے اتنی اچھی خبر ملے گی۔ میں بتا نہیں سکتا کہ تم نے مجھے کتنی خوشی دی ہے۔
ایسی خوشی جس کا کوئی مول ہی نہیں۔ آج میں خود کو دنیا کا سب سے زیادہ خوش قسمت انسان تصور کر رہا ہوں۔ حقیقتاً مجھے اب تک یقین ہی نہیں ہو رہا کہ یہ خوشی میری زندگی کا حصہ بنی ہے۔ شادل نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا، مگر زوبیہ بڑی توجہ سے ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ زبان یوں بند تھی کہ جیسے نہ بولنے کی قسم کھا رکھی ہو۔ چہرہ ہر قسم کے تاثرات سے پاک تھا۔ زوبیہ، تم خوش نہیں ہو کیا؟ شادل کو اس کی خاموشی بہت کھل رہی تھی۔ وہ زوبیہ کا ہاتھ چھوڑ کر اسے بغور دیکھنے لگا۔ آپ خوش ہیں؟ اتنا ہی کافی ہے۔ زوبیہ اتنا کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ 2 قدم بڑھاتی، شادل اٹھ کر اس کے سامنے آ گیا۔ نہیں زوبیہ، فقط میرا خوش ہونا ہی کافی نہیں ہے، تمہیں بھی خوش ہونا چاہیے، اور اگر تم خوش نہیں ہو تو کیوں؟ وہ بے حد سنجیدہ تھا۔ میری خوشیوں اور غموں سے تو دور کی بات، مجھ سے بھی آپ کا کوئی واسطہ نہیں ہونا چاہیے، ویسے بھی ہمارے بیچ تعلق بھی کیا ہے؟ زوبیہ کی بے رخی پر شادل بری طرح سے چونک اٹھا۔ کیا مطلب ہے؟ تعلق نہیں؟ ایک پل کے لیے شادل کو وہ پاگل لگی۔ اوہ سوری، میں بھول گئی کہ میں آپ کے ہونے والے بچے کی ماں ہوں۔ اس مرتبہ بھی زوبیہ کے لہجے میں رکھائی تھی۔ اس سے پہلے تم میری بیوی بھی ہو، شادل نے قدرے غصے سے بولا۔ بیوی نہیں، صرف وہ عورت جو آپ کی پھپھو کی مرہون منت آپ کی زندگی میں اب تک ہے، لیکن حقیقتاً وہ بہت غیر اہم ہے۔ میں آپ کے کمرے میں پڑے اس سامان کی طرح ہوں جس کی ضرورت ہو تو اس پر پڑی گرد کو بھی اہمیت نہیں دی جاتی، بس ضرورت پوری کر لی جاتی ہے، اور اگر ضرورت نہ ہو تو ایک کونے میں پڑا وہ سامان بھلے کتنا بھی چمکے، ہمیشہ نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ شادل نادم تھا، اس لیے لہجے میں نرمی در آئی۔ زوبیہ، مجھے احساس ہے کہ میں نے کئی مرتبہ تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، لیکن میں بھی کیا کروں زوبیہ؟ پہلے سفینہ پھپھو کو جو تمہارے پاپا کی وجہ سے دکھ اٹھانے پڑے، اور پھر جس طرح سے تمہیں میری زندگی میں زبردستی شامل کیا گیا، جبکہ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت تو دور کی بات عزت بھی نہ تھی۔ ایسے میں کیا تم مجھ سے کوئی امید رکھ سکتی ہو؟ آپ کے متعلق تو میں بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ آپ مجھ سے کتنی نفرت کرتے ہیں، لیکن باوجود اس کے کہ اس بات کی آپ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں، میں آپ کو ایک بات ضرور بتانا چاہتی ہوں۔ مجھے یہ دعویٰ نہیں کہ میں آپ سے بڑی شدت سے محبت کرتی ہوں، لیکن ہاں اتنا ضرور ہے کہ میں آپ سے نفرت نہیں کرتی، اور یہ میری مجبوری نہیں، میرے دل کا تقاضا ہے، وہ صداقت سے بولی۔ شادل نے قدرے حیرت سے اسے دیکھا اور بولا، زوبیہ، جو بیت گیا میں اسے تو نہیں بدل سکتا۔ ہاں، آئندہ کوشش ضرور کروں گا کہ میری ذات سے تمہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے، باوجود اس کے کہ ہمارا ماضی ہماری کوئی کوشش کامیاب نہیں ہونے دے گا، میں پھر بھی آپ پر اعتبار کرتی ہوں۔ وہ سچائی سے بولی تو شادل مطمئن ہو گیا، لیکن زوبیہ سب کچھ کہنے کے بعد بھی خود کو مطمئن نہیں کر پائی تھی۔ رات ابھی اتنی زیادہ نہیں بیتی تھی، مگر عباد بے سدھ سو رہا تھا، اور زویا بے پناہ تشنگی اپنی ذات میں سمیٹے اب تک جاگ رہی تھی۔ سارے دن کی تھکن کے باوجود نیند اس کی آنکھوں سے اوجھل تھی۔ کئی بار اس تنہائی سے گھبرا کر اس نے سوچا کہ عباد کو اٹھا دے، عباد سے بہت ساری باتیں کرے، اس کے سینے سے رکھ کر وہ تمام آنسو بہا ڈالے جو اب تک وہ ضبط کیے ہوئے تھے، اس کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھ دے کر اسے اپنے ناقابل بیاں اذیت سے آگاہ کرے جس سے وہ ہر لمحہ گزر رہی ہے۔ اسے بڑی حسرت تھی کہ وہ اپنی مجبوریاں بیان کرنے کے بجائے صرف ایک مرتبہ اس کے دل کا حال جاننے کی کوشش کرے، مگر اسے تو اپنی مجبوریوں کے سوا کسی اور چیز کا احساس تک نہ تھا۔ ایک وقت تھا کہ عباد اس سے رات گئے تک باتیں کرتا، زویا کو نیند بھی آتی تو وہ اسے سونے نہ دیتا۔ زویا ہنس کر کہتی، جناب کہ تمام وقت آپ آفس میں فارغ بیٹھے رہتے ہیں، جو گھر آ کر اتنے فریش ہوتے ہیں۔ جواب میں وہ زویا کا ہاتھ تھام کر کہتا، تھک جاتا ہوں جان، بہت تھک جاتا ہوں، مگر تمہارا یہ چہرہ، تمہاری یہ مسکان بس ایک پل میں میری تمام تھکن کا وجود مٹا دیتی ہے، اور جب تمہارا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتا ہوں تو اپنے زندہ ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ اور اس پل زویا اپنے آپ کو دنیا کی خوش قسمت ترین عورت تصور کرتی۔ عباد کے کہے لفظوں سے بڑا سچ اور کوئی نہ تھا، اور آج وہ دونوں تھے، لیکن تمام الفاظ خاموش تھے، یوں جیسے وہ کبھی وجود میں آئے ہی نہ ہوں۔ پتہ نہیں کیوں زویا کو اپنا اندر بہت خالی خالی سا لگ رہا تھا۔ وہ شخص جسے اس کا ہاتھ تھام کر زندہ ہونے کا احساس ہوتا تھا، آج وہ اس کے فیصلے کی وجہ سے
پل پل مر رہی تھی، مگر اسے زویا کی تڑپ کا احساس تک نہ تھا۔ آج پھر وہ تمام رات جاگتی رہی تھی۔ زویا ناشتہ بنا رہی تھی، تبھی کرن اس کے پاس چلی آئی۔ یہ نیا تماشا کیا ہے؟ وہ کافی غصے میں تھی۔ زویا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کس بارے میں بات کر رہی ہوں؟ وہ مصروف انداز میں بولی۔ امی آپ کا کمرہ عبیرہ کو دینا چاہ رہی ہیں اور آپ نے ان کے فیصلے کے متعلق کچھ بھی نہیں کہا۔ کرن کو اس کی خاموشی خل رہی تھی۔ عبیرہ بھی اس گھر میں اسی حیثیت سے آ رہی ہے جس حیثیت سے میں یہاں ہوں، اور ویسے بھی میں نے جب اپنی زندگی کا سب سے قیمتی رشتہ اس کے ساتھ بانٹنے کا حوصلہ کر لیا ہے تو پھر اس بات پر کیا دھیان دوں کہ اسے اتنی دیواریں اور کتنے کمرے مل رہے ہیں؟ وہ افسردگی سے بولی۔ کرن کا دل دکھ کر رہ گیا، مگر وہ بھی اسی انداز میں بولی۔ میں مانتی ہوں بھابھی، آپ کے لیے ان تمام چیزوں کی اہمیت نہیں ہے، لیکن پھر بھی انسان کو اپنے دل کی بے حسی کو اپنی زندگی کی بے حسی نہیں بنانا چاہیے، ورنہ لوگ بڑی بے دردی سے اس کے جذبات اور احساسات سے کھیل جاتے ہیں۔ کرن کی نگاہوں میں پل بھر کے لیے آفاق کا سراپا لہرایا، مگر اسے خود کو سنبھالنا آتا تھا۔ بھابھی، خدا نہ کرے، لیکن اگر آپ اسی طرح سب کی ہاں میں ہاں ملاتی رہیں تو وہ دن دور نہیں کہ عباد بھائی کے نزدیک بھی آپ کی حیثیت کٹ پتلی سے زیادہ نہیں رہے گی، اور اگر ایسا ہوا تو عبیرہ کو آپ دونوں کے رشتے پہ حاوی ہونے میں ذرا سی بھی دقت نہیں ہوگی۔ پلیز بھابھی، اتنی کمزور مت بنے کہ آپ کے لیے اپنا رشتہ سنبھالنا مشکل ہو جائے۔ کرن ملتجی تھی۔ کوشش کروں گی کہ عباد کبھی میری محبت کو فراموش نہ کریں، مجھے یاد رکھیں۔ زویا کا لہجہ عجیب سا تھا۔ وہ کچھ نہیں بولی اور زویا سر جھکائے اپنے کام میں دوبارہ مصروف ہو گئی۔ ابھی عبیرہ نے اس گھر میں قدم نہیں رکھا تو بھابھی کے دل پر قیامت گزر رہی ہے، اور جب وہ اس گھر میں آ جائے گی تب جانے کیا ہوگا۔ کرن بہت خوفزدہ سے انداز میں آنے والے وقت کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں اسے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ اوان پیلس میں چاروں اور خوشیاں ہی خوشیاں تھیں، اور سفینہ کی خوشی تو قابل دید تھی، اور اس خوشی کی وجہ شادل تھا جو تمام عمر انہوں نے اپنے سگے بیٹوں کی طرح چاہا تھا، اور اب وہ باپ بننے والا تھا، اور شاید بابا صاحب کو یہی موقع مناسب لگا اور انہوں نے سفینہ کو اپنے کمرے میں بلا کر ناصر شاہ کی بابت پوچھا، اور ساتھ ہی ساتھ انہیں سمجھایا بھی کہ وہ انہیں روک کر بہت بڑی غلطی کر رہی ہیں، اور ان کی ایک ہاں پر ناصر شاہ کے آگے کی زندگی کا دار و مدار ہے۔ اگر سفینہ اپنی ضد پر اڑی رہیں تو یہ ان کے پرخلوص جذبوں اور بے لوث انتظار کی توہین ہوگی۔ سفینہ نے تھوڑا وقت مانگا تھا، اور جب تنہائی میں بہت ایمانداری سے سوچا تو انہیں احساس ہوا کہ وہ ناصر شاہ کو اسی پراذیت راستے پر دھکیل رہی ہیں جس پر برسوں پہلے جہاں زیب علی اوان نے انہیں دھکیلا تھا، اور پھر ان کی زندگی کا ہر پل کتنا تکلیف دہ ہو گیا تھا۔ یہ بھلا سفینہ سے زیادہ کون بہتر طور پر جان سکتا تھا؟ انہیں زوبیہ کی بات یاد آئی۔ وہ ٹھیک کہتی تھی کہ سفینہ ناصر شاہ کو اس تکلیف اور اذیت سے بچا سکتی تھی، وہ اب تک انہوں نے اٹھائی تھی، اور پھر اچانک ہی انہوں نے ناصر شاہ سے شادی کا فیصلہ کر لیا تھا۔ جس نے سنا حیران رہ گیا، مگر سبھی ان کے فیصلے سے خوش تھے۔ زوبیہ کو تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کایا کیسے پلٹ گئی۔ بہرحال اس کے لیے تو اتنا ہی کافی تھا کہ سفینہ کو ان کی خوشیاں اور ناصر شاہ کو ان کی منزل مل گئی تھی، اور سب سے بڑھ کر اس کے پاپا کے سر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ الزام ہٹ رہا تھا کہ انہوں نے سفینہ کی خوشیوں کے تمام راستے بند کر دیے تھے۔ اب انہیں کوئی کچھ نہیں کہہ پائے گا۔ وہ بہت خوش تھی۔ اس خبر کو سنانے کے لیے اس نے زویا کو فون کیا تھا، اور آگے سے اس نے جو خبر سنی وہ زوبیہ کو لمحے بھر کے لیے ساکت کر گئی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ عباد زویا کی موجودگی میں دوسری شادی کر سکتا ہے۔ وہ عباد جو زویا کے بنا گزرے لمحات کو اپنی زندگی کے شب و روز میں شمار ہی نہیں کرتا تھا۔ وہ گمسم سی ہاتھ میں موبائل لیے بیڈ پر بیٹھی تھی، تبھی شادل کمرے میں آیا۔ اسے آفس سے دیر ہو رہی تھی اور وہ ٹائی کے لیے پریشان تھا، مگر جب وہ زوبیہ کو پکارتا ہوا کمرے میں آیا اور اسے یوں گمسم سا دیکھا تو قریب چلا آیا اور دھیرے سے زوبیہ کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ وہ چونک کر شادل کو دیکھنے لگی۔ کیا بات ہے؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ شادل پریشان ہو گیا۔ پتہ نہیں زویا ٹھیک ہے یا نہیں۔ زوبیہ نم آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے کھوئے کھوئے سے انداز میں بولی۔ شادل اس کے قریب بیٹھ گیا۔ زوبیہ نے اس انداز میں یہ خبر سنائی کہ جیسے کسی کی موت کی خبر سنا رہی ہو۔ شادل کو دھچکا لگا۔ عباد دوسری شادی؟ شادل نے بے یقینی سے کہا۔ ہاں،
عباد دوسری شادی کر رہا ہے۔ زویا کو زمانے بھر میں رسوا کرنے کے بعد اب وہ دوسری شادی کر رہا ہے۔ زوبیہ بہت دکھی تھی، مگر وہ تو بہت زیادہ زویا کو چاہتا تھا، پھر اس پر اتنا بڑا ظلم کیسے کر سکتا ہے؟ شادل حیران تھا۔ اس دنیا میں کوئی کسی سے محبت نہیں کرتا، سب محبت کرنے کا دکھاوا کرتے ہیں۔ زوبیہ کا لہجہ تلخ تھا۔ مجھے آفس سے دیر ہو رہی ہے، میں چلتا ہوں۔ شادل نے اتنا کہا، سائڈ ٹیبل سے بریف کیس اٹھایا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ زوبیہ کو نہ جانے کیوں اس کا رویہ عجیب سا لگا تھا۔ بابا صاحب نے طے کیا تھا کہ 2 ہفتے بعد فقط خاندان والوں کی موجودگی میں بڑی سادگی سے سفینہ اور ناصر شاہ کا نکاح کر دیا جائے گا۔ تقریب چھوٹی سہی مگر سب کے لیے بہت خاص تھی، اسی لیے سب تیاریوں میں مصروف تھے۔ ہر کیوں کا جواب نہیں ہوتا، جیسے کوئی کسی سے اچانک محبت کیوں کرنے لگتا ہے جب 2 لوگوں کے درمیان پہلے ہی سے کوئی رشتہ موجود ہو۔ ان کے بیچ کوئی اور احساس کیوں جگہ پا جاتا ہے؟ کیوں انسان اس رستے پر چل پڑتا ہے جو منزل ہوتا ہے؟ تو پھر اس ایک کیوں پر اتنا اضطراب کس لیے؟ شراز کا لہجہ طنزیہ تھا۔ نینا نے نگاہیں جھکا لی مگر وہ بول رہا تھا، اور جہاں تک راز آنے کی بات ہے تو مجھے اب ایسا لگنے لگا ہے کہ جیسے مجھے یہ زندگی ہی راز نہیں آ رہی، اور شاید میرا تو مرنا بھی۔ شراز، اس نے بڑے خوف زدہ انداز میں بے اختیار شراز کے بازوؤں پر ہاتھ رکھا۔ آنکھوں میں نمی سی اتر آئی تھی، یوں لگ رہا تھا کہ جیسے اس کی بات نے نینا کو بے حد تکلیف پہنچائی ہو۔ شراز نے اس کا ہاتھ اپنے بازوؤں سے ہٹا دیا۔ شاید پھر کسی یاد نے تمہارے دل کو چھوا ہے، اس لیے آنکھیں بھر آئیں۔ اس کا لہجہ طنزیہ تھا۔ جو کہنا ہے وہ کہو، فضول باتوں میں وقت ضائع کیوں کر رہی ہو؟ نینا کی حالت عجیب سی تھی، بہت کچھ کہنا چاہتی تھی مگر کہہ نہیں پا رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں اسے لگ رہا تھا کہ گزرے لمحے میں جو ہوا وہ معمولی نہیں، غیر معمولی تھا۔ شراز کے اس طرح کہنے پر وہ کیوں لرز گئی تھی؟ کیوں اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں؟ ان عام سے سوالات کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ اس کی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر اس نے بڑی ہمت سے کہا، زویا کے متعلق بات کرنی تھی۔ وہ جھجک کر بولی۔ شراز واپس صوفے پر بیٹھ گیا اور ٹیبل پر رکھے سگریٹ کیس سے ایک سگریٹ نکالی اور رائٹر سے اسے شعلہ دکھایا۔ سگریٹ سلگ اٹھی۔ شراز نے ایک کش لے کر اسے انگلیوں میں تھام لیا اور نینا کی جانب سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ زویا کو کیا ہوا؟ نینا اس کے سامنے والے صوفے پر آ بیٹھی۔ عباد دوسری شادی کر رہا ہے۔ آخر ہمت کر کے اس نے وہ خبر شراز کو سنائی جو وہ کب سے سنانے کے لیے بے چین تھی۔ واٹ؟ شراز حیران رہ گیا۔ نینا نے اس بات میں سر ہلا کر تصدیق کی۔ مگر کیوں؟ شراز نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اولاد کے لیے، نینا نے سنجیدگی سے کہا تو شراز خاموش ہو گیا۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ عباد کو سمجھائیں کہ وہ جو کر رہا ہے غلط کر رہا ہے۔ اسے احساس دلائیں کہ زویا اس سے کتنی محبت کرتی ہے۔ وہ ملتجی تھی۔ اس سے کیا ہوگا؟ شراز نے سوالیہ نگاہوں سے نینا کو دیکھا۔ شاید اسے احساس ہو جائے کہ وہ محبت سے منہ موڑ کر مجبوریوں کو پاؤں کی زنجیر بنا کر غلط کر رہا ہے۔ محبت تو بہت کم لوگوں کے نصیب میں ہوتی ہے۔ اس کی قدر نہ کرنے والے بد نصیب کہلاتے ہیں۔ ابیرہ سے وہ محبت نہیں کرتا، اور بنا محبت کے کسی کے ساتھ رشتہ قائم کرنے کا مطلب دوسرے کو فریب دینا اور خود بھی تمام عمر خود فریبی میں مبتلا رہنا ہے۔ زندگی کی سچائی سے بھاگتے بھاگتے انسان تھک جاتا ہے، مگر سچائی تو ہمارے اندر اس طرح اپنے پنجے گاڑے ہوتی ہے کہ اس سے فرار ناممکن ہے۔ نینا کھوئے کھوئے سے انداز میں بولی۔ شراز ایک پل کے لیے حیران ہوا، پھر سنبھل کر بولا، یہ تم نے کون سی کتاب میں پڑھا؟ اس کے سوال پر نینا نے چونک کر اسے دیکھا۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے میں رٹے رٹائے ڈائیلاگز بول رہی ہوں؟ نینا کے لہجے میں خفگی تھی۔ 2 صورتوں میں انسان ایسی باتیں کرتا ہے، تب جب برسوں سے دل میں پل رہے کسی جذبے میں اچانک بہت ہی شدت آ جائے، یا پھر دوسروں کو یہ جتانے کے لیے وہ کتنا سچا ہے، کتنا حساس ہے، دل میں دوسروں کے لیے وہ کتنے نرم جذبے رکھتا ہے۔ اس نے کرسٹل کی ایش ٹرے میں ایش گرایا اور مزید بولا، جو لوگ یادوں کے ساتھ جیتے ہیں ان کے تمام جذبات مر جاتے ہیں، اور جب جذبات ہی مردہ ہو جائیں تو احساس کے لیے جگہ ہی کہاں بچتی ہے۔ یوں بھی پتھروں میں احساس نہیں ہوتا، وہ تو صرف زخم دینا جانتے ہیں، زندگی یا محبت نہیں۔ کاش شراز تم سمجھ پاتے کہ پتھروں میں شغاف ڈالنے کے لیے تو پانی کا تسلسل ہی کافی ہوتا ہے، پھر بھلا محبت کے پگھلا دینے والے حرارت سے وہ کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ وہ کہنا چاہتی تھی مگر کہہ نہ سکی۔ کہا تو بس اتنا، آپ ہی بات کو سمجھائیں گے نا؟ میں نے سوچا کہ ہم دونوں ساتھ چل کر ان سے بات کرتے ہیں۔
اسی پارک میں جہاں ہم نے زویا اور عباد کو ملوایا تھا؟ سوری، میں نہیں جا سکتا، میرے پاس کرنے کے لیے اور بہت سے کام ہیں، اور ویسے بھی یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے۔ اب میں تمہاری خوشی کے لیے بابا صاحب کو تو ناراض نہیں کر سکتا۔ وہ اتنا کہہ کر اٹھا اور اندر کی جانب بڑھ گیا۔ نینا کو اس کی بات سے دکھ پہنچا تھا۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ ایک بار عباد سے بات ضرور کرے گی۔ فراز اور افندی صاحب جا چکے تھے۔ اب ڈائننگ ٹیبل پر صرف شہراز اور رضیہ بیگم موجود تھی۔ نینا انہیں سرو کر رہی تھی۔ ڈائننگ روم میں مکمل خاموشی تھی۔ تبھی رضیہ بولی، میں سوچ رہی تھی نینا کہ آج ہم جلدی شاپنگ کے لیے چلیں تاکہ تسلی سے شاپنگ ہو سکے۔ دیر میں جاتے ہیں تو گھر کی فکر لگی رہتی ہے۔ نینا نے بے اختیار شہراز کی جانب دیکھا کہ وہ کوئی بہانہ بنا دے، مگر اسے جا لانے کو بولا، امی آپ ٹھیک سوچ رہی ہیں، میرا خیال ہے کہ آپ جلدی چلے جائیں۔ یوں بھی شاپنگ فرصت سے نہ کی جائے تو اس کا مزہ ہی کیا؟ پھپھو میں آج نہیں آ سکتی، دراصل مجھے کہیں اور جانا ہے۔ وہ جھجک کر بولی، آخر ایسی کون سی جگہ ہے جہاں جانے کے لیے آپ امی کی بات نظر انداز کر رہی ہیں؟ شہراز پھر اسی انداز میں بولا، اور اس سے قبل کہ وہ کچھ کہتی، رضیہ جلدی سے بولی، شہراز فضول باتیں مت کرو، تمہیں جہاں جانا ہے جا سکتی ہو، شاپنگ تو چلتی رہے گی۔ وہ پیار سے نینا کو دیکھتے ہوئے بولی۔ تبھی ملازمہ نے آ کر بتایا کہ رضیہ کا فون آیا ہے، تو وہ ایکسکیوز می کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اگر ساتھ نہیں دے سکتے تو کم از کم میرے لیے مشکلات تو کھڑی مت کریں۔ نینا نے اسے شکوہ کنہ نگاہوں سے دیکھا۔ تب وہ سنجیدگی سے بولا، مشکلات میں نہیں، تم خود اپنے لیے کھڑی کر رہی ہو۔ تمہیں اندازہ نہیں کہ اگر اس بات کی خبر بابا صاحب کو ہو گئی تو کیا قیامت آئے گی۔ آپ کو میری فکر کیوں ہو رہی ہے؟ نینا نے اسے بغور دیکھا۔ شاید وہ جاننا چاہتی تھی۔ ظاہر ہے تم اس گھر کی بہو ہو، ہمارے خاندان کی وارث کی ماں ہو، یعنی اس گھر کی عزت ہو، تو اب ہمیں تمہاری فکر کرنی پڑے گی نا۔ اتنا کہہ کر شہراز نے کپ ہونٹوں سے لگا لیا، جبکہ نگاہیں نینا کے چہرے کا احاطہ کیے ہوئے تھیں۔ نینا کی آنکھوں کی چمک یوں معدوم ہو گئی گویا اس نے جلتے دیے کو ایک دم سے بجھا دیا ہو۔ تب شہراز اٹھ کر اس کے قریب آ کھڑا ہوا۔ کیا ہوا؟ تم مجھ سے کچھ اور ایکسپیکٹ کر رہی تھی؟ شہراز نے بڑے پر یقین لہجے میں سوال کیا۔ وہ اندر تک لرز گئی۔ اف خدایا، نہ جانے شہراز کیسے میرے دل کی ہر بات جان لیتا ہے۔ مگر اگلے پل سنبھل کر بولی، میں نے خواہ مخواہ لوگوں سے توقعات رکھنا چھوڑ دی ہیں۔ بات کرتے ہوئے نینا نے نگاہوں کا زاویہ بدلا۔ اور بائی دا وے، ایک بات صاف صاف بتا دوں، میں جو کرنے کی ٹھان لیتی ہوں وہ کر گزرتی ہوں، پھر چاہے اس کے لیے مجھے کتنا ہی نقصان کیوں نہ اٹھانا پڑے۔ اوکے، بیسٹ آف لک، شہراز نے سنجیدگی سے کہہ کر موبائل اٹھایا اور دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ نینا حیران ہوئی۔ اسے لگا تھا کہ شہراز اس بات سے خفا ہوگا، مگر وہ تو یوں چلا گیا جیسے نینا کے نفع و نقصان سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہو۔ اس پل وہ دل برداشتہ ہو گئی۔ نینا نے پارک میں داخل ہوتے ہی ادھر ادھر نگاہیں دوڑائیں۔ عباد اسے بینچ پر بیٹھا دکھائی دے گیا۔ نینا قریب چلی آئی۔ عباد نے کھڑے ہو کر اسے سلام کیا اور نینا کو بیٹھنے کا اشارہ کر کے خود ایک کونے میں ٹک گیا۔ دو پل دونوں کے بیچ خاموشی حائل رہی۔ پھر عباد نے ابتدا کی، آپ نے مجھے بلایا؟ خیریت تو ہے؟ میں نے سنا ہے کہ تم دوسری شادی کر رہے ہو۔ نینا نے وقت ضائع کیے بنا بات شروع کی۔ عباد کو اس کا سوال اچھا تو نہیں لگا، مگر پھر بھی اس نے کسی قسم کے رد عمل کا اظہار کرنے کے بجائے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس جواب سے نینا کا حوصلہ بڑھا تھا، اس لیے وہ مزید بولی، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ زویا تم سے بہت محبت کرتی ہے اور اپنی محبت کو اتنی بڑی آزمائش میں ڈالنے کا حق کسی کو نہیں۔ نینا ایک دم سے سنجیدہ ہو گئی تھی۔ دیکھیں نینا، یہ میرا اور زویا کا ذاتی معاملہ ہے اور ہماری ذاتیات میں کوئی دخل اندازی کرے یہ میں سخت ناپسند کرتا ہوں۔ عباد نے خود پر کنٹرول رکھتے ہوئے ناگواری کا اظہار کیا، اور شاید آپ بھول رہے ہیں کہ زویا سے ایک رشتہ ہمارا بھی ہے جسے آپ جھٹلا نہیں سکتے۔ نینا کا انداز یاد دلانے والا تھا، مگر اس کے باوجود وہ رشتہ آپ کو ایسا حق نہیں دیتا کہ آپ مجھ سے سوال کر سکیں۔ اس مرتبہ عباد کے لہجے میں سختی آ گئی تھی، مگر نینا پر اس کا کچھ اثر نہ تھا۔ اگر بات غلط اور صحیح کی ہو تو پھر حقوق کا دائرہ اور حدیں نہیں دیکھی جاتی۔ غیر جانبدار ہو کر غلطی کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ وہ اپنی ضد پر اڑی تھی۔
وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ بس نینا، بہت ہو گیا، اس سے زیادہ میں نہیں سن سکتا، اور آپ بھی مزید نہ کہیں تو اچھا ہے۔ عباد قدرے سختی سے گویا ہوا۔ تبھی شراز بھی نینا کی پشت پر آ کھڑا ہوا۔ عباد کا اس جانب دھیان نہ تھا۔ کیوں سچائی برداشت نہیں ہوئی؟ نینا تلخی سے گویا ہوئی۔ میرے پاس بھی بہت سچائیاں ہیں، اتنی ہیں کہ آپ کی قوت برداشت ختم ہو جائے گی، مگر میری سچائیاں ختم نہیں ہوں گی۔ عباد کے لہجے میں تلخی قائم تھی۔ تب نینا بڑی ہمت سے بولی، میں بھی تو سنوں کہ ایسی کون سی سچائیاں ہیں؟ اس نے گویا عباد کو للکارا۔ سچائی یہ ہے کہ آج جو بھی ہو رہا ہے صرف اور صرف آپ کے بابا صاحب کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ نہ وہ میرا اور زویا کا رشتہ توڑنے کی کوشش کرتے، نہ مجھے قانون کا سہارا لینا پڑتا، اور نہ وہ میرے خلاف ہوتے، اور آج اگر انہوں نے مجھے معاف کر دیا ہے تو اس معافی کی قیمت بھی مجھے چکانی پڑے گی۔ میں نے زویا کو سب کچھ دیا اور وہ مجھے ایک رشتہ بھی نہ دے سکی، اس لیے مجھے ایک انچاہا رشتہ اپنی زندگی میں شامل کرنا پڑ رہا ہے۔ عباد نے جتانے والے انداز میں کہا، مطلب ساری غلطیاں زویا کی ہیں؟ نینا نے دکھ سے اسے دیکھا۔ نہیں، بلکہ اب تک ہمارے ساتھ، بلکہ جس کے ساتھ جو بھی برا ہوا ہے اور ہو رہا ہے وہ صرف اور صرف بابا صاحب کی وجہ سے ہو رہا ہے، جو لوگوں کو انسان نہیں کٹ پتلیاں سمجھتے ہیں، جو ان کے ہاتھوں کی حرکت کی محتاج ہے۔ دیکھنا ایک دن ان کا یہ غرور اور تکبر سب کے ساتھ انہیں بھی برباد کر دے گا۔ اور وہ اپنی رو میں بول رہا تھا، تبھی شراز اس کے سامنے آ گیا۔ نینا نے حیرت سے دیکھا مگر وہ متوجہ نہیں تھا۔ شٹ اپ عباد، تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم کس کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ شراز نے اسے بری طرح ٹوکا۔ میں ایک جابر حاکم کے متعلق بات کر رہا ہوں، جس کے سینے میں دل نہیں پتھر ہے۔ میرا بس چلے تو انہیں جان سے مار دوں۔ عباد کے لہجے میں شدید نفرت تھی۔ شراز سے برداشت نہیں ہوا تو بے اختیار عباد کا گریبان پکڑ لیا۔ اس نے شراز سے جھٹکے سے اپنا گریبان چھڑایا۔ آج تو صرف گریبان پکڑا ہے، اگر آئندہ بابا صاحب کے بارے میں کچھ بھی غلط کہا تو پھر دیکھنا کہ شراز افندی تمہارا کیا حال کرتا ہے۔ وہ بہت شدید غصے میں تھا، وہ بھی دیکھ لیں گے۔ پہلے تو تمہیں اس طرح سر عام میرے گریبان پر ہاتھ ڈالنے کی سزا ملے گی، بس تھوڑا سا انتظار کرنا۔ عباد دھمکی آمیز لہجے میں بولا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ تب شراز نے ایک گرم نگاہ نینا پر ڈالی اور آگے کے سمت قدم بڑھائے۔ نینا نے اس کی تلقین کی۔ تمام راستے نینا نے کئی مرتبہ اس سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر شراز کا انداز ایسا تھا کہ نینا کی ہمت ہی نہیں پڑی کہ کچھ کہہ سکے، اس لیے تمام سفر خاموشی سے کٹ گیا۔ شراز اور نینا ساتھ ساتھ گھر میں داخل ہوئے۔ رضیہ انہیں لاؤنج میں ہی مل گئی۔ تم دونوں ساتھ ساتھ؟ شراز، تمہیں تو اس وقت آفس میں ہونا چاہیے تھا۔ رضیہ نے اسے بغور دیکھا۔ نینا کو لگا کہ بس ابھی اس غصے کی حالت میں شراز ان کے سامنے ہی سب کچھ کہہ دے گا، اور یہ سن کر کہ نینا نے بابا صاحب کی حکم عدولی کی ہے، وہ سب کی نظروں میں کس قدر گر جائے گی۔ اس کا دل بری زور زور سے دھڑک رہا تھا، مگر شراز نے جو بھی کہا وہ غیر متوقع تھا۔ وہ امی، آج آفس میں جلدی کام ختم ہو چکا تھا، میں نے سوچا کہ گھر آ کر تھوڑا سا ریسٹ کر لوں، اور جب واپس آ رہا تھا تو رستے میں نینا مل گئی، اس لیے اسے بھی ساتھ لے آیا ہوں۔ میں تھک گیا ہوں، تھوڑا سا آرام کرنا چاہتا ہوں۔ شراز نے جلدی جلدی سے بات ختم کی اور سیڑھیاں چڑھتا ہوا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ رضیہ مطمئن ہو گئی۔ سہانی کو آواز دے کہ وہ شراز کے لیے چائے لے جائے۔ تبھی نینا جلدی سے بولی، پھوپھی، میں چائے لے جاتی ہوں، سہانی دوپہر کے کھانے کی تیاری کر رہی ہے۔ ہاں لے جاؤ، رضیہ نے مسکراتے ہوئے کہا، اور لاؤنج میں رکھے فون کی جانب بڑھ گئی۔ ان کا ارادہ شاید کسی کو فون کرنے کا تھا۔ نینا کچن میں آئی اور چائے بنا کر شراز کے کمرے میں لے آئی۔ وہ کمرے میں نہیں تھا، شاید اسٹڈی روم میں ہو۔ یہی سوچ کر اس نے کمرے سے ملک اسٹڈی روم میں جھانکا۔ شراز کمپیوٹر کے آگے بیٹھا تھا، نگاہیں اسکرین پر جمی تھیں اور انگلیاں کی بورڈ پر تیزی سے حرکت کر رہی تھیں۔ نینا اندر چلی آئی۔ شراز کو اس کی موجودگی کا احساس تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے نگاہ اٹھا کر نینا کو نہیں دیکھا۔ تب اس نے خود ہی ہمت کی، چائے کی ٹرے چھوٹی میز پر رکھی اور اس کے قریب چلی آئی۔ میں جانتی ہوں آپ مجھ سے ناراض ہیں، غصہ ہیں۔ وہ نگاہیں جھکائے کسی مجرم کی طرح کھڑی تھی۔ شراز ایک دم سے بھڑک اٹھا۔ میں بھلا ناراض ہونے والا کون ہوتا ہوں؟ اور ویسے بھی مجھے کون سی بات اچھی لگتی ہے اور کون سی بری؟
اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ سوری۔ نینا بہت نادم تھی۔ شراز ذرا نرمی سے گویا ہوا۔ اب جو ہوا سو ہوا، لیکن پلیز اب جو بھی ہو آپ اپنی زبان بند رکھیے گا، مہربانی ہوگی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لہجے میں تلخی اتر آئی۔ کیا کچھ بہت برا ہونے والا ہے؟ نینا خوف زدہ تھی۔ برا تو ہوگا، مگر کس حد تک یہ میں نہیں جانتا۔ بہرحال جو ہوگا وہ میں سنبھال لوں گا، مگر تم خاموش رہنا پلیز، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ تم کسی مشکل میں پڑ جاؤ۔ وہ بے حد سنجیدہ تھا۔ نینا نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ اور اگر آپ کسی مشکل میں پڑ گئے تو؟ مجھے مشکلات سے گزرنے کی عادت ہو گئی ہے۔ ویسے بھی اگر ایک انسان بہت سے لوگوں کے لیے غیر اہم ہو تو ہر مشکل سے گزرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ شراز کے لہجے میں کرب تھا، جیسے نینا نے بے حد شدت سے محسوس کیا، مگر کہا تو صرف اتنا، آپ کی چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے، میں گرم کر کے لاتی ہوں۔ نینا نے ٹرے اٹھائی اور باہر نکل گئی۔ اس دوران اس نے ایک مرتبہ بھی پلٹ کر شراز کی طرف نہیں دیکھا تھا، جس کا شراز کو دکھ تھا۔ شام کو افندی ہاؤس بابا صاحب کا فون آیا تھا۔ انہوں نے سبھی کو اوان پیلس بلایا تھا۔ نینا کے چہرے کا تو رنگ اڑ گیا، جبکہ شراز نے اپنی پریشانی چہرے سے بالکل ظاہر نہیں ہونے دی۔ رضیہ کے جانے کے بعد دونوں لان میں تنہا رہ گئے تو نینا قدرے گھبرا کر بولی، آپ کو کیا لگتا ہے بابا صاحب نے کیوں بلایا ہوگا؟ کیا انہیں سب کچھ پتہ چل گیا ہے؟ اس کے لہجے میں بے حد خوف تھا۔ شاید وہ خود کشمکش میں تھا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ نینا نے پہلی مرتبہ اپنے دل کی کیفیت بلا جھجک اس کے سامنے بیان کی۔ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں ہوں نا تمہارے۔ نینا نے چونک کر اسے دیکھا۔ شراز ایک پل کے لیے رکا، اپنا ٹوٹا ہوا سلسلہ جوڑا اور پھر بولا، میرا مطلب ہے کہ ڈر تو تنہا انسان کو لگتا ہے، اور تمہارے ساتھ تو تمہاری یادیں ہیں۔ شراز کے لہجے میں طنز تھا۔ آپ کے پاس میرے لیے طنز کے تیروں کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ نینا نے نم نگاہوں سے اسے دیکھا اور آگے بڑھنے لگی۔ تبھی وہ اس کے سامنے آ گیا۔ اور بھی بہت کچھ ہے کہنے کو، تمہیں دینے کو، لیکن پتہ نہیں کیوں میرے دل کی آواز تم تک پہنچتی ہی نہیں۔ تمہارے دل کی طرح تمہارے دامن میں بھی میرے کسی احساس کو سنبھال کر رکھنے کی کوئی جگہ نہیں، لیکن میرے دل میں اتنی جگہ ہے جہاں تمہارے تمام غم سما سکتے ہیں۔ نینا نے نگاہیں جھکا لی۔ اس گھڑی اس کی کیفیت عجیب سی تھی۔ شراز مسلسل بول رہا تھا، کتنی عجیب بات ہے نا کہ تمہاری زندگی میں میرے سوا سب کچھ اہم ہے، اور میری زندگی میں تمہارے علاوہ کسی چیز کی اہمیت نہیں، خود میری یا میری زندگی کی بھی نہیں۔ وہ بڑے جذبے کے عالم میں بولا۔ بے اختیار اس نے شراز کی آنکھوں میں دیکھا۔ نینا کو اس کی آنکھوں میں بہت کچھ دکھائی دیا تھا، وہ کچھ جو اگر کوئی اپنے دامن میں سمیٹ لے تو پھر کچھ اور پانے کی خواہش باقی نہ رہے، جسے پانے کے بعد انسان خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان سمجھنے لگے، اپنی نظروں میں اپنی ذات معتبر ہو جائے اور عمر بھر کی تشنگی مٹ جائے، مگر وہ تو خود اپنے ہاتھوں سے اپنا نصیب بگاڑنے پر مجبور تھی۔ اس نے نگاہوں کا زاویہ بدل کر بہت دھیمے سے کہا، خدا کرے کہ کچھ ایسا نہ ہو کہ نیلما پریشان ہو جائے۔ وہ آپ سے کتنی محبت کرتی ہے، آپ کو ذرا سی تکلیف بھی ہو نہیں دیکھ سکتی۔ مجھے ڈر ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ بابا صاحب نے کوئی سخت سزا دی تو وہ رو رو کر برا حال کر لے گی، اس کی زندگی مشکل ہو جائے گی۔ نینا کی آواز لرز رہی تھی اور آنکھوں سے ایک تسلسل سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ نیلما کی تکلیف کا احساس تمہیں اتنی شدت سے ہو رہا ہے۔ ابھی سے تمہاری آنکھیں برسنے لگیں۔ اپنی آنکھوں کے آنسو صاف کر لو، ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ سمجھ بیٹھیں کہ تمہاری آنکھوں کی صورت بہنے والا درد نیلما کا نہیں تمہارا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آنسو کا یہ سمندر تمہارے آج اور کل کے درمیان حائل ہو جائے اور تمہارا اپنی یادوں سے رشتہ ٹوٹ جائے اور میرے دل میں پھر سے کوئی امید کی شمع روشن ہو جائے۔ شراز بہت سنجیدہ تھا اور نینا چاہ کر بھی کچھ بول نہ سکی۔ شام گہری ہوتی جا رہی تھی۔ صادقہ برآمدے میں تخت پر بیٹھی عبیرہ کے دوپٹے پر گوٹا ٹانک رہی تھی۔ کمال احمد صحن میں کرسیاں ڈالے بیٹھے ہوئے تھے اور کرن ان کے سر میں ہولے ہولے تیل کی مالش کر رہی تھی، جبکہ زویا حسب معمول کچن میں ہنڈیا پکا رہی تھی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ کرن نے دروازہ کھولا تو عباد تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ بھائی کو سلام کرتی، عباد تیز تیز قدموں سے اندر داخل ہوا اور سب کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔
کمال احمد نے قدرے ناگواری سے عباد کی طرف دیکھا۔ صادقہ کے چہرے پر بھی ناپسندیدگی کے تاثرات تھے۔ کرن کچن میں چلی آئی جہاں زویا حیران اور پریشان کھڑی تھی۔ یہ عباد بھائی کو دیکھا، لگتا ہے موڈ ضرورت سے زیادہ ہی خراب ہے۔ ابو اور امی کو سلام تک نہیں کیا، لگتا ہے ضرور کوئی بڑی بات ہوئی ہے، ورنہ آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا۔ آپ ذرا جا کر دیکھیں۔ رہنے دے بھابھی، میں دیکھ لوں گی، آپ پلیز جا کر دیکھیے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے فکر ہو رہی ہے۔ کرن پریشان تھی۔ زویا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ فریج میں سے بوتل نکال کر کانچ کے گلاس میں ٹھنڈا پانی انڈیلا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ زویا کمرے میں داخل ہوئی تو عباد کپڑے چینج کر چکا تھا اور اب بیڈ پر بیٹھا ہوا تھا۔ چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ زویا نے قریب آ کر دھیرے سے پکارا تو عباد نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ زویا کا دل سہم سا گیا، مگر پھر ہمت سے پوچھا، کیا بات ہے عباد؟ آپ پریشان ہیں؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ کیا جاننا چاہتی ہو تم؟ نینا اور شراز کی دھمکیوں کا مجھ پر کیا اثر ہوا؟ عباد کے لہجے میں کڑواہٹ تھی۔ عباد، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ زویا الجھ گئی۔ عباد اٹھ کھڑا ہوا۔ تم اتنی انجان بھی نہیں ہو زویا بیگم جتنی بننے کی کوشش کرتی ہو۔ اگر تم مظلوم بن کر اپنی داستان غم نہ سناتی تو شراز کی ہمت نہ تھی کہ وہ میرا گریبان پکڑتا۔ عباد بہت غصے میں تھا۔ شراز بھائی نے آپ کا گریبان پکڑا؟ مگر وہ بابا صاحب کی اجازت کے بغیر آپ سے ملنے کیسے؟ اور نینا؟ پلیز عباد صاف صاف بتائیے کہ ہوا کیا ہے۔ وہ بھی الجھ رہی تھی۔ اب تو صرف جان دینے اور جان لینے کی کسر باقی رہ گئی ہے، لیکن اگر انہیں تمہارا تعاون حاصل رہا تو بہت جلد یہ نوبت بھی آ جائے گی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ گھر کا بیدی لنگا ڈھائے۔ جب میری ہی بیوی مجھے ظالم سمجھ کر لوگوں سے رحم کی بھیک مانگے گی تو پھر میرے ساتھ برا ہونا تو یقینی ہے۔ عباد سخت شاکی تھا۔ مگر عباد، میری تو شراز بھائی یا نینا دونوں میں سے کسی سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ ہاں، زوبیہ سے سرسری سی بات ہوئی تھی، مگر اس سے آگے کہنے کی کچھ ضرورت نہیں۔ عباد نے بڑی تیزی سے زویا کی بات قطعی کی۔ زویا حیران رہ گئی۔ وہ مزید بولا، آج کے بعد تم وہاں کسی سے بات نہیں کرو گی۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ وہاں سب تمہارے بڑے ہمدرد ہیں اور یہاں میں تم پر بڑے مظالم ڈھا رہا ہوں تو بڑے شوق سے اپنے مسیحاؤں کے پاس جا سکتی ہو، میں تمہیں نہیں روکوں گا۔ ویسے بھی تم خود ان کے بنا ادھورا محسوس کرتی ہو اور یہ بات تم مجھے کئی مرتبہ بتا بھی چکی ہو۔ وہ قدرے تلخی سے گویا ہوا۔ زویا کے دل پر تو ایک قیامت سے گزر گئی، مگر پھر بھی وہ سنبھل کر بولی، رشتے جوڑنا اور توڑنا شاید مردوں کے لیے کھیل ہوتا ہوگا، لیکن عورت کے لیے ہر رشتہ زندگی کی حقیقت ہوتا ہے۔ کبھی کبھی آپ کے رویے سے مجھے لگتا ہے کہ آپ کے دل میں میرے لیے کبھی جگہ تھی ہی نہیں، اور شاید کبھی ہوئی بھی نہیں، کیونکہ آپ کے دل میں تو صرف وہ باتیں رہ چکی ہیں جو میں نے شدید غم کے عالم میں کہی تھی۔ پھر میری محبت وفا کے لیے گنجائش کہاں بچے گی؟ زویا کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ عباد خاموش سا ہو گیا، گویا اس پر کسی بات کا کوئی اثر ہی نہ ہو۔ زویا پھر بھی خاموش نہیں ہوئی۔ اس نے مزید کہا، آپ کہتے ہیں کہ آپ کو مجھ سے محبت ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے آج کل لگنے لگا ہے جیسے آپ کو مجھ سے کبھی محبت تھی ہی نہیں۔ آپ نے جو کیا بابا صاحب کی ضد میں انہیں نیچا دکھانے کے لیے کیا۔ پتہ نہیں کیوں آج میرا دل بہت گھبرایا ہوا تھا، یوں لگتا تھا کہ جیسے آج وہ سب کچھ کہہ دینا چاہتی ہو۔ جب آپ مجھے اپنے ساتھ لائے تھے تو آپ نے کہا تھا کہ جہاں آپ ہیں وہیں میرا گھر ہے۔ وہ گھر جہاں مجھے تمام عمر رہنا ہے، وہ گھر جو تعمر کے لیے صرف میرا ہے، اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس گھر کو چھوڑ دوں۔ اگر مجھے یہاں سے بھی آسانی سے چلے جانا ہے تو پھر مجھے بتائیں کہ میرا گھر کون سا ہے۔ ایک رشتے کو زندگی دینے کے لیے میں نے کئی رشتوں کو موت دی ہے، اس کے باوجود آپ کو میری ایمانداری پر شک ہے، میری کسی بات پر یقین نہیں، تو آپ سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب جو آپ کو سوچنا ہے وہ آپ سوچیں، کیونکہ میں اپنی صفائی پیش کرتے کرتے تھک چکی ہوں۔ یوں بھی جب دو لوگوں کے درمیان اعتماد ختم ہو جائے تو پھر ان کے بیچ کچھ باقی نہیں رہتا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو چھوڑ دوں تو میں ضرور چھوڑ دوں گی۔ وہ اتنا کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ عباد اس کے رویے پر حیران تھا۔ آج سے قبل تو زویا کو کبھی اس قدر جذباتی ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ زویا واپس کچن میں چلی آئی۔ کچھ ہوا ہے، اس بات کا احساس کمال احمد اور صادقہ کو بھی ہوا تھا۔
کرن اس سے بہت کچھ پوچھنا چاہتی تھی مگر زویا کے چہرے پہ چھائی اداسی کے سبب کچھ نہ پوچھ سکی۔ صادقہ کو ذرا پرواہ نہ تھی جبکہ کمال احمد کچھ بول کر بات نہیں بڑھانا چاہتے تھے۔